علامہ صاحب، ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اور جو آپ کا انداز بیان اور جو گفتگو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ جو لوگ ہیں بہت پسند کر رہے ہیں. اور آج 5 محرم ہے، کربلا میں 5 محرم ہے، اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت پر یہ 5 محرم کیسی گزری؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اکرام، مومنین ذی وقار اور اہل اسلام، آج 5 محرم، چونکہ میں نے گفتگو اس انداز میں رکھی ہے، شروع کی ہے، اس کا انداز سخن اس انداز میں رکھا ہے. لیکن جہاں بھی ذکر ہو تو صرف مصائب نہیں، ان کے فضائل کا بھی ذکر ہونا چاہیے. بے شک، بے شک، اور فضائل صرف نہیں، مصائب کا بھی ذکر ہونا بے شک. چاہیے. اہل بیت ہی تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ دکھ کیا ہے، ان پر دکھ آئے، بے شک. اور انہی ہستیوں نے ہمیں بتایا کہ فضائل کیا ہیں. اللہ. سلمان فارسی جو ہیں وہ عیسائی خاندان سے، کوئی کہتا ہے آتش پرست خاندان سے، آگ کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، مختلف لوگ مختلف بات. کچھ اپنی طرف سے بھی بناتے ہیں. جو بھی تھے مسلمان نہیں تھے، اور کوئی بھی صحابی مسلمان نہیں تھا، سب بعد میں آئے، لیکن اسلام آنے کے بعد آئے. یہ وہ صحابی رسول ہیں جو ابھی اسلام بھی نہیں آیا تھا تو یہ اسلام کے لیے نکل کھڑے. واہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، یہ پہلے ہی ان کے استقبال کے لیے نکل کھڑے. واہ. یہ گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اچانک ان کی چھت سے، جو مکان کی چھت تھی نا، اس کے اوپر سے کوئی ایک پلیٹ یا ایک تختی وہ گری، تختی گری. جب تختی اوپر سے گرتی ہے، اس کے اوپر کچھ نام لکھے ہوتے ہیں، کچھ بات لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اندر سے ان کی ماں آئی، وہ مسلمان تو نہیں ہے، ماں آئی، ماں کو شک تھا کیا گرا ہے، کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں. انہوں نے اپنے سینے سے لگا کے باندھ دی، چھپا لیا. اب ان کو شک پڑ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ محمد کون ہے، یہ شبیر کون ہے، یہ شبر کون ہے، یہ علی کون ہے، فاطمہ کون ہے سلام اللہ علیہ، یہ کون ہے، یہ نام لکھے ہوئے. تو جناب سلمان فارسی نے وہ ماں سے چھپا لیا، ہو سکتا ہے ماں منع کر دیں. یہ لے کے نکل کھڑے، کبھی شام، کبھی کوفہ، کبھی کسی شہر، کبھی کسی شہر. کبھی راہب سے پوچھا، کبھی پادری سے پوچھا، کبھی کسی یہودی سے پوچھا، عیسائیوں سے، یہودیوں سے پوچھتے پوچھاتے آخر کار شام میں پہنچے. ہر کسی پادری نے، ہر کسی ان پہلے مذاہب کے لوگوں نے یہی کہا کہ یہ بہت نیک ہستیاں ہیں، ہمارے نبی ان کی بشارت دے گئے ہیں، یہ آنے والے ہیں، لیکن پتہ نہیں کب آئیں گے. جب ہر کسی سے اس نے سنا نا کہ عیسائی بھی کہہ رہے ہیں، یہودی بھی کہہ رہے ہیں یہ آنے والے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو آئیں گی، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اس جگہ پہ پہنچوں جہاں پہ یہ آئیں گی، اس جگہ پہ میں پہنچ جاؤں. اب پتہ چلا لوگوں نے کہا کہ وہ مدینے میں آئیں گے، کسی نے کہا مکے میں آئیں گے. اب یہ تلاش کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینہ منورہ میں جب پہنچے، بڑا پیارا واقعہ ہے.
مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو وہاں پہ ایک یہودی عورت جو لکھا ہوا ہے کہ اس کے باغ میں نوکر ہو گئے، اس نے غلام بنا لیا۔ اب یہ غلامی کس چیز کی ہے؟ غلامی اس چیز کی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں ان کی زیارت کروں، میں ان سے پوچھوں گا کہ اسلام کیا ہے، میں ان کے پیچھے چلوں گا، ان کے نقش قدم پہ چلوں گا، ان کی بیعت کروں گا۔ اب یہ باغ میں غلام ہو گیا، نوکر ہو گیا۔ ادھر سے وہ دور آ گیا جس دور میں سرکار ختمی مرتبت نے تشریف لایا، کیسر و کسریٰ کے کنگرے گر گئے، ساوا کی جھیلیں، ادھر عرش اولا، عرش دوم، زمین و آسمان، فضا، ہوا، ہر جگہ پہ خوشیاں۔ سرکار ختم مرتبہ تشریف لے آئے۔ اب سلمان فارسی کو بھی پتہ چلا کہ سرکار آ چکے ہیں، اب اس کی انتظار تڑپ اور بڑھ گئی۔ کیا کہنے، میری انتظار، آپ کو پتہ ہے سلمان فارسی کی عمر کتنی تھی؟ 350 سال۔ اللہ، 350 سال؟ جی 500 سال بھی کہتے ہیں ہم، 500 سال چلو زیادہ صحیح، 350 سال ہم کم کی مان لیتے۔ 350 سال عمر، یعنی کتنا پہلے نبی پاک سے، سرکار سے کتنا پہلے کا ہوگا، جو اتنا بزرگ جنگوں میں بھی شامل ہوا۔ واہ، جنگ خندق بھی اسی نے کھدوائی، واہ، اور جنگ خندق سارے صحابی کھودتے تھے تو انسپیکشن میں جب رسول خدا تشریف لائے نا کہ دیکھوں کس نے کتنا کھدائی کی ہے، تو آ کے سرکار سلمان فارسی کے پاس رک گئے، تو آ کے فرمایا سب کا کھدائی ایک طرف، سلمان فارسی کی ایک طرف۔ سبحان، اتنا پیارا یہ کھدائی، مشورہ بھی اسی نے دیا اور خندق کھودی۔ تو جناب سلمان فارسی خوشی کی انتہا ہے کہ وہ دن آ گیا، میں ان کے انتظار میں ہوں، اللہ کرے جلدی آئیں، میں ان کے دیدار کروں، زیارت کروں۔ ایک دن ایسا آیا کہ سلمان فارسی کو پتہ چلا سرکار مدینے آ گئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، سلمان فارسی بہانے بہانے سے وہاں گیا جہاں سرکار تشریف رکھتے۔ جب وہاں گیا تو سرکار نے دیکھا کہ سلمان آیا۔ اب سلمان کا نام سلمان ابھی نہیں ہے، ابھی نام سلمان نہیں ہے، اصل نام روزبہ، روزبہ۔ سرکار نے دیکھا، سرکار نے فرمایا روزبہ، پریشان ہو گیا، میرا نام یہ جانتے ہیں، میرے ساتھ کبھی ملاقات بھی نہیں ہے، روزبہ مجھے ملنے آئے ہو؟ جی سرکار، سرکار یہ میں کھجوریں لایا ہوں، یہ صدقہ ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کو دے دو، کھا لے۔ سرکار یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، صدقہ نہیں ہے۔ سرکار فرمایا حسن یہ میرے اہل بیت کو دے۔ یعنی اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ بس سرکار اس سے بات کر رہے ہیں، اس کے ذہن میں، دل میں یہ تڑپ ہے کہ سرکار تھوڑا سا دامن ہٹائیں، اپنے کاندھے سے یہ کپڑا ہٹائیں، ابا ہٹائیں، میں لکھا ہوا دیکھوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، مہر نبوت دیکھوں، جیسے میں مہر نبوت دیکھوں گا میں اس کو بوسہ لوں گا، لیکن اس کو موقع نہیں ملا، پریشان ہو گیا۔ جب واپس چلنے لگا نا، سرکار نے فرمایا روزبہ پریشان کیوں، ادھر آؤ۔ تڑپ کے واپس آیا، سرکار نے کپڑا ہٹایا، یہ لو چوم لو، واہ، دوسری طرف چوم لو، بس کیا وارے نیارے ہو گئے،
اس کے ذہن میں دل میں یہ تھا، وہ تو فوراً سرکار کا شکریہ ادا کرنے کا لگا کہ آپ نے کمال کر دیا، سبحان اللہ. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا ہم اللہ کے نبیوں کے سردار نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ اب جو سارا کچھ اس نے دیکھ لیا نا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے اپنی غلامی میں لے لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پہلا جس کا غلام ہو اس سے آزاد ہوگا تو غلامی میں آئے گا نا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو جا کے کہو اپنی خاتون کو کہ مجھے آزاد کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گیا جا کے کہا کہ میں آپ سے آزادی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ ایسا کرو کہ ایک سونے کا اتنا وزن مجھے سونا چاہیے، ایک اینٹ یا جو بھی سونا اتنا وزن چاہیے، مثال کے طور پہ کلو وزن چاہیے، مجھے دے دو۔ آپ نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ وہ یہ کہہ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا یہ روڑا اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ۔ پتھر اٹھایا، کہا یہ پکڑو، پکڑا تو وہ سونے کا بن گیا۔ واہ. آپ نے فرمایا اس کا وزن کر لو، جتنا وزن تم نے کہا ہے نہ کم ہے نہ زیادہ، سبحان جاؤ اس کو دے وہ لے کے گیا۔ اب شرط تو یہ تھی سونا دے دو۔ جب وہ دینے گئے، وہ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں مانوں گی، یہ تو سونا لے آیا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ایسی شرط رکھتی ہوں نہ شرط پوری ہو نہ یہ دے سکے، مجھے 400 کھجور چاہیے، 400 کھجور جس پر پھل لگے، پھل لگا ہوا ہو، جوان کھجوریں چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کہ سلمان یہ کہہ رہی ہے سونا لے کے بے ایمانی کر گئی ہے، اس کو کہو کہ لکھ کے دے دے، ریٹرن دے دے ہمیں، ہم کھجوریں دیتے ہیں اور اس کے سامنے بنائیں گے، کھجوریں لگائیں گے، پھل بھی آئے گا، اس کو معجزہ دکھائیں گے، لکھ کے دے دیں کہ تمہیں آزاد کر دی۔ اوکے، کہا کہ میں تمہیں کھجوریں 400 کے نہیں 500 دینے کے لیے تیار، مجھے لکھ کے دے دو، میں آزاد ہوں۔ ان کھجوروں کے بعد اس نے سوچا جب پھل لگے گا تب تک تو میرے پاس رہے گا نا، پتہ نہیں اس کی عمر بھی ہے کہ نہیں، بے شک، تو اس وقت تک تو میرے پاس رہے گا، ٹھیک ہے۔ بس وہ چلے گئے، جناب سلمان گئے، جا کے کہا کہ مجھے لکھ کے دے، لکھ دیا، رسول خدا کے پاس ہے، یا رسول اللہ میں نے لکھوا کے لے آیا ہوں، یہ لکھا گیا۔ سرکار فرماتے ٹھیک ہے، اب یہ تحریر سنبھال کے رکھو، اٹھو یا علی آؤ چلے، سلمان کو کھجوریں دیتے۔ اب مولا علی اور رسول خدا چلے صلی اللہ علیہ وسلم، جب چلے تو سرکار نے فرمایا یا علی میں گٹھلی کھجور کی لگاتا ہوں، تم پانی ڈالو۔ ایک کھجور پکڑتے تھے دونوں بھائی، ایک محمد ہے ایک علی ہے، ایک نبی ہے ایک ولی ہے، ایک سید المرسلین ہے ایک امیر المومنین۔ پکڑتے تھے کھجور کی گٹھلی، لگائی، پانی دیا، اگلی کھجور تک پہنچے لگانے کے لیے، پچھلی کھجور پر پھل لگ چکا۔ سبحان اللہ. جب اگلی کھجور پہ پہنچتے پچھلی پھل دے رہی ہوتی تھی، تازہ کھجوریں، سبحان اللہ. پکی پکائی کھجوریں وہاں سے اترنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ سبحان اللہ. 400 یا 500 کھجور اللہ. اسی وقت پھل آور درخت بن گئیں، پھل لگ گیا، پک گئیں، بہترین کھجوریں۔ پتہ نہیں اجوا کھجور تھی، جو بھی کھجور تھی، جو اسپیشل لگے تو وہی اجوا ہو سکتی ہے نا، اسپیشل کھجور تو وہی ہوتی ہے جو رسول خدا مولا علی علیہ السلام جیسی ہستی مل کے لگائیں اور ایسا پھل بس لگ گئی۔ کھجوریں جب لگیں وہ بی بی دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا، میں تو کہتی تھی جب جوان ہوں گی پھل لگے گا پھر چھوڑوں گی،
یہ تو ابھی لگ گئی. اسی وقت اس کو ماننا پڑا رسول خدا کی. اس نے مانی بات کہ آپ سچے ہیں، بے شک. آپ نے بالکل کر دکھایا، میں معافی مانگتی ہوں، میں اس کو آزاد کرتی ہوں. آزاد کر کے جیسے آزاد کر لیا تو آپ نے سلمان کو اس وقت فرمایا اے روزبہ، آج کے بعد تمہارا نام روزبہ نہیں ہے، اب آج کے بعد تم سلمان محمدی ہو، سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسلم. سلمان. سبحان اللہ. اب میرے سلمان ہو تم. ابھی اسلام کا اعلان ہوا ہے اور سلمان فارسی پہلے کا انتظار میں، تلاش میں کہ محمد کہاں ہے، علی کہاں ہے، واہ. سیدہ کہاں ہے، حسن حسین کہاں ہے. اتنا عرصہ پہلے، یہ ابھی مدینے آنے سے بھی پہلے یہ اسلام کے لیے تڑپ رہا تھا. سبحان اللہ. یہ ہے اسلام. تو آج جناب سلمان فارسی کے میں نے بات کی ہے نا، صحابہ کو لوگ کہتے ہیں نہیں مانتے. بھائی صحابہ ہی تو ہیں سب کچھ. اہل بیت تک پہنچانے میں صحابہ کا کام ہے. صحابہ بتائیں گے اہل بیت کیا ہے، بے شک. پھر پتہ چلے گا اہل بیت کے مقام کا. سلمان جب وہ خندق کھودی نا تو ہر کسی نے خندق اپنے اپنے حساب سے کھودی. سلمان فارسی بزرگ ہو کے، بوڑھے ہو کے، اتنی طاقت تھی کہ سب کا کھدائی، وہ جو ٹھیکہ لیا ہوا تھا نا اتنا اتنا کھدائی کرنی ہے، بالکل. اس میں سے سب سے زیادہ سلمان فارسی کا. تو اس وقت رسول کسی صحابی نے کہا، انصار نے کہا یا رسول اللہ سلمان تو ہم میں سے ہے. انصار مہاجرین نے کہا نہیں ہم میں سے ہے. انصار کہتے ہم میں سے، مہاجرین کہتے ہم میں سے ہے. رسول خدا نے فرمایا نہ تم میں سے ہیں سلمان، نہ تم میں سے ہے. السلمان من اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے جب صحابہ کا کام ختم ہو جائے، اس سے کام جس کا بڑھ جائے وہ اہل بیت ہے. بے شک. اگر سلمان کا کام بڑھ جائے تو وہ اہل بیت ہے، تو جس کا پوری کائنات سے بڑھ جائے اس کو اہل بیت. سبحان اللہ. یہ ہیں اہل بیت.